بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ امام کی عصمت کے موضوع میں شروع ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ عصمت کے حوالے سے کئی نظریات ہیں کہ امام کی جو عصمت ہے وہ کہاں سے ہے، اس کا منشا کیا ہے۔ دو جو بڑے نظریے سامنے آئے، ایک تو یہ تھا کہ عصمت جبری ہے، ملائکہ کی مانند، اور ایک نظریہ تھا کہ یہ کسبی اور اختیاری ہے، یعنی خود ائمہ علیہم السلام نے اسے حاصل کیا ہے اپنے اختیار سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ائمہ جو ہیں وہ مجبور تھے، یعنی خدا کی طرف سے ہے کاملاً، یعنی ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس صورت میں جو ہے وہ تین طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ یہاں لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر انبیاء اور ائمہ مجبور ہوں نیک کام کرنے پر اور گناہوں کو چھوڑنے پر، تو پھر جو ہے وہ یہاں تعریف کے مستحق نہیں ہے۔ تعریف اس کی ہوتی ہے کہ جو ایک کام خود کرے، جس سے زبردستی کروایا جا رہا ہے تو وہ تو تعریف کے لائق نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود خدا نے اور فرشتوں نے باقاعدہ انبیاء کی تعریف کی ہے، محمد والے محمد پر درود بھیجا ہے، اور لوگوں کو بھی کہا ہے کہ ان کی اقتداء کریں۔ اقتداء اس لیے کہا ہے کہ یہ قابل اقتداء ہے، یعنی آپ اپنے امور میں ان کو اپنا اسوہ اور الگو قرار دے سکتے ہیں۔ بس یہ پہلی چیز ہے جس سے دلیل بنتی ہے کہ یہ مختار ہیں، نہ کہ مجبور ہیں۔ دوسری چیز، اگر انبیاء اور ائمہ مجبور ہوں تو پھر یہ فرشتوں کے حکم میں آئیں گے، اور پھر ان کے لیے بذات خود کوئی درجہ، کوئی ثواب، عقاب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالانکہ ہم قائل ہیں کہ ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ جنت کے بالا ترین درجوں پر فائز ہوں گے، تو جنت کے اندر وہ جائے گا جسے جزا ملنی ہے۔ لیکن استاد فرشتوں میں بھی تو ملائکہ میں بھی تو، کیونکہ جو چار فرشتے مقرر خدا ہیں ان کا درجہ الگ ہے، نیچے والوں کا الگ ہے، اس سے نیچے والوں لیکن وہ جزا سزا کے قانون سے باہر ہیں۔ جزا سزا جنت اور جہنم ان کے لیے ہے کہ جو مختار ہیں۔ بس پھر یہ فرشتوں کے لیے مدارس کیوں رکھے گئے استاد؟ اس کی وجہ فرشتے جو ہیں ان کو کس بنیاد پہ کسبی ہے یا خدا نے ایسے ہی وہ اللہ کا اپنا ایک عالم ملکوت نظام ہے، اس کا ہمیں دقیق علم نہیں ہے کہ اللہ نے خود ہی صلاحیتیں دی ہیں کچھ فرشتوں کو اور ان کو بالا ترین مقام دیا ہے، چونکہ وہ تکوینی سسٹم ہے۔ اس کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاصی اور اطاعت والا، وہاں محض اطاعت ہے، بس قانون معصیت اور وہ نہیں ہے، وہاں اختیار نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے ایک چیز کو، جیسے خدا ایک چیز کو ہیرے کی شکل میں خلق کر رہا ہے، ایک چیز کو کوئلے کی شکل میں خلق کر رہا ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہیرے نے کون سی خوبی کی تھی اور کوئلے نے کون سی بدی کی تھی، نہیں، اللہ نے کچھ چیزوں کو ایسے بنانا تھا، کچھ چیزوں کو ایسے بنانا تھا۔ فرشتے بھی خدا نے اسی طرح خلق کیے ہیں، کچھ بالا ترین طاقت والے، بالا ترین درجات والے خلق کیے ہیں، کچھ کم تر۔ یہ خود خدا کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے تکوینیات کا۔ بس یہ جبریات میں آئے گا، یہ سارے جبریات ہیں، عالم ملکوت ہے ہی جبری۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس جہاں میں ہے، عالم اختیار میں ہے، عالم بشریت میں ہے۔ یہاں جن ہستیوں کو ہم اپنا رہبر، پیشوا، مقتدا، نبی یا امام مان رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کہ ان لوگوں نے بھی جنت میں جانا ہے، اور جنت جو ہے وہ جزا ہے، جنت جو ہے وہ اجر ہے، اور اجر کسے ملے گا؟ جس نے اپنے اختیار سے اس اجر کو کسب کیا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لائق بنایا ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، یعنی جس کی وجہ سے یہ نظریہ باطل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انبیاء اور ائمہ مجبور ہوتے کہ معصوم ہوں تو پھر وہ مکلف نہیں ہونے چاہیے تھے، پھر انہیں خود یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان پر نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ حالانکہ وہ خود بھی یہ سارے کام انجام دیتے تھے، عبادات بھی خود کرتے تھے، حق و ناس کا بھی خود خیال رکھتے تھے، یعنی تمام کام جو ہیں، بلکہ وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ مشقت میں تھے۔
ان بس یہ تمام جو ایک جو گروہ ہے استاد غالیوں کا، وہ خبرداروں میں وہ اسی بات پہ بضد ہے کہ انبیاء و ائمہ نے مثلاً اگر وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، یہ سارے احکام انہوں نے ہمیں دکھانے کے لیے ہاں انجام دیے ہیں فرضی اعتبار سے۔ تو یہ بات غلط ہے نا کہ ہم ان ہستیوں کو جو ہے وہ کہیں کہ یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے، حالانکہ یہ خود یہ کمالات، یہ عبادات، یہ ساری چیزیں انجام دیتے تھے کہ بالا ترین درجے پہ پہنچے۔ ان کی دعائیں حقیقی ہیں، ان کی باتیں حقیقی ہیں، ان کا گریہ حقیقی ہے، نہ کہ ہمارے لیے دکھاوا ہے۔ یہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، پھر وہ اس طریقے سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اس سے خود کربلا زیر سوال آ جائے گی نا استاد، جس پر مارکیٹ لگی ہوئی ہے ان کی۔ جی جی، کہ جب فرضی تھا تو پھر کربلا بھی فرضی ہے، رونا کس بات؟ ہاں۔ ہو اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل عقیدہ ہے ہمارا عصمت کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں یہ معصوم ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن با اختیار ہیں، جبری نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ارادہ اور اختیار سے جو ہے وہ گناہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کی اطاعت کی راہ کو انتخاب کیا، اور اسی میں آگے قدم بڑھائے، اور اتنے بڑھائے کہ ان کو ملکہ عصمت حاصل ہوا، اصلت عصمت حاصل ہوئی، اور عصمت کے اندر بھی بالا ترین مرتبے پر یہ فائز ہوئے۔ اب یہاں سوال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بشر، کوئی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے معصوم ہو؟ ہاں ممکن ہے، خود ہمارے انبیاء اور ائمہ نے یہ ثابت کر کے دیا کہ وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہونے والے بشر تھے، عام گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ مختلف اقوام اور ملتوں میں جو نبی آئے ہیں تو سارے آدم و حوا کی اولاد۔ ٹھیک ہے، کچھ 30 سے 40 کے درمیان کچھ نام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن حدیث میں، 1,24,000 نبی ہے۔ تو یہ مختلف ملتوں کے اندر پیدا ہوئے، ان کے حتیٰ کہ بہن بھائی معصوم نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ معصوم ہوتے تھے۔ حتیٰ ہو سکتا ہے ان کے والدین معصوم نہ ہوں انبیاء کے، لیکن یہ معصوم ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے ارادہ اور اختیار سے جہاں اور اس کے ہدف کو سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، اور پروردگار کی عبادت، ریاضت، یہ زحمتیں کیں، اور بلند ترین مرتبہ پاکیزگی کو حاصل کیا کہ اللہ نے پھر ان کو امتوں کا پیشوا، رہبر، اور ان کو اپنا سفیر، نبی، رسول، اولو العزم بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی رسولوں کے اندر جو درجہ بندی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، ان کی اپنی زحمتوں اور مشقتوں کی وجہ سے ہے کہ کچھ جو ہے وہ مقام نبوت تک پہنچے، اور پھر کچھ مقام رسالت تک ترقی کر گئے، اور پھر کچھ جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر بن گئے۔ تو یہ ان کی اپنی زحمتوں کی وجہ سے۔ اب سوال جو ہے ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں ہو کہ کیا ہم لوگ کیسے اسے باور کریں؟ کیا ہم واقعاً معصوم بن سکتے ہیں؟ میں اس سے پہلے اس کا جواب دوں، میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ کتاب والا جواب دوں، ہم خود اس وقت، ہم سب لوگ، عام گناہ گار لوگ بھی بہت سارے گناہوں کی نسبت معصوم ہیں، یعنی وہ گناہ جو ہم نے نہیں کی اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں پوری دنیا کی دولت خزانے دے دے، وہ والا گناہ ہم کبھی کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان بعض چیزوں کی حوالے سے اس نے اپنے لیے ریڈ لائن لگائی ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی برا ہوں گا لیکن یہ کام مر جاؤں گا کبھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے سمجھ آ گیا کہ ایک عصمت جزئی جو ہے، نسبی، وہ سب کو حاصل ہے، اور یہی حالت جو ہم بعض گناہوں کی نسبت رکھتے ہیں، یہ ہستیاں تمام گناہوں کی نسبت رکھتی ہیں۔ یہ میں صرف ابھی اس سے پہلے کہ بحث میں داخل ہوں، آپ لوگوں کا ذہن جو ہے اس سے ہموار ہو، اس لیے آپ کو یہ بات کی۔ اب آتے ہیں ہم ان ہستیوں کے حوالے سے کہ کس طرح یہ مقام عصمت تک پہنچے۔ اس کے بھی 3 نقطے ہیں جس سے ہمیں یہ سارا جو ہے وہ واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے، یہ فلسفہ کہ انسان واقعاً پہنچ سکتا ہے۔ ہاں پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، پہلی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس آدمی نے عصمت حاصل کرنی ہے، ہم میں سے بھی
یا کوئی بھی یا ائمہ نے جو حاصل کیا ہے، پہلے مرحلے میں ان ہستیوں کو گناہ کی شناخت حاصل ہوئی ہے. انہوں نے سب سے پہلے گناہ کو سمجھا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں سمجھی کہ جو باعث بنتی ہیں کہ انسان ہلاکت میں پڑے اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہو. ان تمام چیزوں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے. کہا گیا کہ بچوں کو، اپنے جوانوں کو حلال و حرام سکھاؤ. یہ پہلا درجہ ہے عصمت پانے کا، کہ بچوں کو، جوانوں کو پتہ ہو کہ کون سے کام حرام ہے، تاکہ وہ ہم نے کبھی بھی نہیں کرنے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز جس پر ہمارے ائمہ غصے کا اظہار کرتے تھے وہ یہی مسئلہ تھا. ایک دفعہ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کوئی جوان آیا تو غصے ہوئے، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ایک تازیانہ اٹھاؤں اور تم جوانوں کے سروں پہ ماروں کہ کیوں حلال و حرام نہیں سیکھ رہے. بھئی اس سے عصمت، اس سے پاکیزگی، اس سے عفت، اس سے انسان کی تکامل کی راہ جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. لہٰذا پہلی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو ان کے گھر میں، ان کے والد نے، گھر کے ماحول نے جو چیز کی تعلیم دی جو کہ ہمارے لیے بھی ماڈل ہے، وہ یہ تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، جس سے آپ نے ہر صورت میں جو ہے وہ دوری اختیار کرنی ہو. نتیجتاً انہوں نے اپنے آپ کو مقید کیا کہ ان چیزوں کے پیچھے ہم نے نہیں جانا. اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا ان کی تعلیم کا وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی حقیقی معرفت جو ہے وہ سکھائی گئی، بتائی گئی. اب یہ بھی علم ہے، یہ وہی بحث توحید ہے. میں نے شاید پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جس آدمی کی توحید قوی ہے وہ کبھی بھی گناہوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ خود بخود ملکہ عصمت جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء اور عرفاء اماموں کے علاوہ، وہ کب ان مقامات تک پہنچتے ہیں؟ جب بحث توحید کی طرف جاتے ہیں، جب معرفت پروردگار کو حاصل کرتے ہیں. اور جتنا اس کے اندر غور و خوض کرتے ہیں اتنی ان کو شفافیت اور پاکیزگی روحی فکری حاصل ہوتی ہے. ائمہ علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ علم کا گھرانہ ہے، وحی کا گھرانہ ہے. وہاں بچوں کو، اور بالخصوص وہ جو امام ہے، ان کو بچپن سے جس چیز کی تعلیم دی گئی اور توجہ دلائی گئی وہ پروردگار کا مقام اور اس پر یقین کی حد تک پہنچنا اپنے رب پر، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے محضر میں پانا، اور اپنے تمام امور پر اللہ کو حاضر اور ناظر جاننا. جیسا کہ قرآن میں ہے ہوا اقرب الیکم من حبل الورید، کہ پروردگار جو ہے وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو. جیسے کہ امیر المومنین کا یہ مشہور فرمان ہے کہ لو کشف الغطا مزددت یقینا، مزددت یقینا. یعنی یہ جو چیز ہے یہ بتا رہی ہے کہ امیر المومنین کیوں معصوم، یعنی اتنا پروردگار پہ یقین کہ اپنے تمام امور میں اللہ پر اس طرح یقین کامل تھا. کہتے تھے اب جتنے بھی پردے حجاب اٹھ جائیں میرے اندر کوئی اور اضافہ نہیں ہونا، چونکہ میں اس مرحلہ یقین جو ایک معرفت کے لیے ضروری تھا میں اس تک پہنچ گیا. اس کے بعد ایک اور جگہ پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ. میں تو کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں. وہ جیسے ظالب یمانی جو ہے، اس نے جب مولا سے پوچھا کہ حل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا افعبد ربا لا ارى، میں اس رب کی عبادت کروں جسے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کیف ترى، کیسے آپ نے دیکھا؟ فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. آنکھوں سے نہیں، حسی جسمانی فزیکلی آنکھوں سے نہیں، دل کی بس جو ہے بصارت سے.
دل کی آنکھ جو ہے وہ جسم کی آنکھ سے زیادہ قوی اور گہری ہوتی ہے. اس کا ایک سوال ہے. جی جی. امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ کو میں اور پروردگار جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا، یہ جس طرح سے مجھے اور رسول اللہ کو خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس طرح سے تینوں کے بارے میں مجموعہ قائم کیا. بس تو پھر استاد ایک عام آدمی کے لیے یہ امکان ہی نہیں ہوا کہ وہ کسبی اعتبار سے خداوند متعال کو ان کی طرح جانے، وہ اختیار پائیں. یہ رستہ ہی ہموار نہیں ہے. یہاں یہ مراد ہے کہ جس مقام تک یہ ہستیاں پہنچی ہوئی ہیں عالم بشریت میں اور نہیں پہنچے گی، لیکن اس سے نیچے والے سارے مقامات تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک درجہ بھی انسان، یہ تو پتہ نہیں کتنے درجے اوپر چلے گئے ہیں، ایک درجہ بھی آپ کسب کر لیں انسان کی بخشش کے لیے، انسان کی سل کے اولیاء میں آنے کے لیے کافی ہے. ولایت کے بھی درجے ہیں نا. کیوں محمد و آل محمد کو حتیٰ تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں؟ یہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی یہی تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں حضرت آدم کی نسل میں سے، یہ میری معرفت میں بالا ترین مقام حاصل کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تولد اور ولادت کے مسئلے میں ان ہستیوں کے زمانے کو خود ہی تعین کیا اور ان کو خاتم النبیین قرار دیا، اور ان کے بعد والے جو ہیں ان کو ان کا اوصیہ قرار دیا. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے ائمہ کا مقام گزشتہ انبیاء سے افضل ہے؟ اس کی وجہ کوئی اللہ سے رشتہ داری نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا مقام عبودیت اور مقام معرفت ہے. کہ اب یہ جس حد تک پہنچ چکے ہیں اس حد تک کوئی نبی رسول بھی نہیں پہنچا. لیکن سوال کہ کوئی جبر ہے؟ نہیں. یعنی اللہ کا علم بتا رہا ہے کہ نہیں پہنچا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے نا، مت ہماری نسلوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یعنی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. یعنی یہ لوگ ہیں جو سارے کاموں کو ترک کر کے یا تمام دنیا میں رہتے ہوئے باقی کاموں کے ساتھ مکمل کوششیں کریں گے اور بالا ترین مقام معرفت کو حاصل کریں گے. تو خدا کی معرفت کے درجے ہیں، یہ آخری درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس درجے تک کوئی اور نہیں پہنچا، نہ کہ پہنچ نہیں سکے گا. بھائی مانا کہ یعنی خدا نے روکا ہے، یعنی نہیں پہنچا، اور اپنے اختیار سے کوئی کوشش کرے گا تو نہیں اتنی زحمتیں کرے گا کہ یہاں تک آئے. اس کا ایک سوال اور تھا. یہ تو حل ہو گیا. ہاں یہ تو ٹھیک. ایک سوال اور یہ تھا کہ مثلا جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچپن سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور پھر یہ ایک حد تک آ کے سارے تکلیف تک جو ہے وہ ساری چیزیں کسب کر لیتے ہیں اور پھر ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور امامت جو ہے وہ اسی سن کے بعد حاصل ہوتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ استاد پیغمبر اسلام نے تو ان 12 اماموں کے تولد سے پہلے ہی ان کے نام لے لیے تھے. تو پھر وہ جو بالقوہ امامت کا جو تصور ہے کہ خداوند متعال نے ان کو دے دیے، لیکن ایک وقت معین پر یا تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے یا ایک کے گزرنے کے بعد دوسرا کہ اس کی جگہ لیتا ہے. تو پھر یہ تو ثابت ہو گیا نا استاد رسول اللہ کی حدیث سے کہ یہ تعین شدہ ہیں. دیکھیں جی، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آج کے زمانے میں ظاہر ہیں، کچھ چیزیں اس زمانے میں اسرار الہی میں تھے لیکن بعد میں ظاہر ہوئی ہیں. بھائی مانا کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آیا خود عصر پیغمبر کے اندر یہ چیزیں واضح تھی؟ نہیں، اسرار تھیں، اور ہر بندہ ان اسرار کو حفظ نہیں کر سکتا تھا، حفاظت نہیں کر سکتا تھا. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں کسی کو نہیں، حتیٰ 12 اماموں کا نام نہیں معلوم تھا. زرارہ جیسا آدمی جو امام صادق کا بہترین شاگرد ہے اور لائق ترین، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد والا امام کون ہے. اس نے اپنے بیٹے کو مدینہ بھیجا کہ 3-4 آدمیوں نے دعویٰ کیا امامت کا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ لے کے جاؤ. یہ میں نے امام باقر سے کیا، امام صادق سے کیا. اب دیکھو سب سے سوال کرو، جو اس کا یہ والا جواب دے گا وہ ہمارا امام ہے. اور وہ اس کا جواب امام کاظم علیہ السلام نے دیا. اس نے کہا یہی امام ہے، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے جناب زرارہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ آج 12 اماموں کی حدیث ہمارے بچوں کو پتہ ہے، اور ہم کو 12 اماموں کا نام کا پتہ ہے، لیکن عصر رسالت میں یا باقی ائمہ کے زمانے میں نہیں پتہ. اگر پتہ ہوتا تو بنی عباس اس بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے جس نے بعد میں امام بننا تھا. میرا سوال دوسرے سینس میں میں جانتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اسرار الہی میں سی تھیں، اور دوسری پیدا ہوتے ہی امامت کا تصور واضح ہو گیا نا. ہاں، لیکن 12 کا اشارہ رسول اللہ نے دے دیا تھا. لیکن آپ کا جو سوال ہے نا اس میں یہ عرض کروں گا کہ پیغمبر جو کچھ بتا رہے ہیں وہ علم الہی بتا رہے ہیں، اور علم الہی ازلی ابدی ہے جس میں زمانے کی قید نہیں ہے. یہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کئی بار.
پیغمبر اسلام جو ہیں مثلا امام مہدی کی بھی بشارتیں ہیں یا بعض والے ائمہ کی جو بشارتیں ہیں وہ علم الہی سے بتا رہے ہیں. وہی علم غائب ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور سفیروں کو دیتے ہیں. تو علم غائب کس ہستی کا ہے؟ وہ خدا ہے جو زمانے کی قید سے خالی ہے. پیغمبر امام سارے زمانے کی قید میں جکڑے ہوئے. وہ بھی ہے، وہ روایت بھی ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے. مقصد وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ اپنا علم دے رہا ہے حضرت ابراہیم کو. اللہ بتا رہا ہے، چونکہ اللہ کو تو پتہ ہے سارا. میں نے جس دن بتایا کہ ہم زمانے کی قید میں ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ہم میں جس نے جنت میں جانا ہے وہ جا چکا ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے وہ بھی جا چکا ہے. ہم ہیں زمانے کی رو میں. زمانہ مخلوق ہے اللہ کی، ٹھیک ہے. اگر آج زمانہ اٹھا دیا جائے، ہم سب کو اپنا مقام اخروی معلوم ہے، یعنی ہم دیکھ لیں گے اپنا مقام اخروی. تو مقصد یہ ہے کہ خدا زمانے سے باہر ہمارا اینڈ تک جو ہے وہ دیکھ چکا ہے. ہم ایسا ایسا گزرتے ایام سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب پیغمبر نے بھی بعد والے زمانوں کی جو خبر دی تھی وہ اللہ کے علم ازلی سے دی تھی. خدا نے اپنے علم ازلی سے دیکھ لیا تھا کہ کون لوگ ہوں گے جو بالا ترین مقام عبودیت اور معرفت حاصل کریں گے. ان کا علم جو ہے وہ گزشتہ نبیوں کو بھی دیا، ان کو ہمارے پیغمبر کی جو بشارت دیتے آئے سارے نبی، اور ہمارے پیغمبر کو ان کے اوصیاء کا علم. مسئلہ واضح ہو گیا یہاں. تو یہ علم الہی ہے. علم الہی تو ہے، لیکن آیا علم الہی مجبور کنندہ ہے. نہیں وہ جو پیغمبر خدا نے جس امام کو دوسرے امام کی جگہ منتخب کر لی، 12 کی فہرست بنا دی. مثلا امام زین العابدین دنیا میں آئے، امام حسین کی موجودگی میں امامت کے درجے پر فائز تھے، یعنی امامت ان کو حاصل تھی تکویناً، یا مثلا وہ امام حسین کے بعد بعنوان امام اہلیت امامت رکھتے تھے، اور ان کو جب سپرد کی گئی گزشتہ امام کی طرف سے امامت، تو اختیار حاصل اس کے بعد ان کو امامت فعلی حاصل ہوئی ہے. قانون یہی ہے. امام کاظم اپنے والد کی زندگی میں، امام صادق جب تک زندہ رہے وہ امام نہیں تھے. ہاں اہلیت امامت رکھتے تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے تمام امور ان کے سپرد کر دیے. یہ قانون ہے، کلی ہے، یہ تو سارے ائمہ کا ہے. حتیٰ امام رضا علیہ السلام ایک اور شہر میں مقام شہادت ان کو ملا، لیکن آخری وقت میں وہ روایت ہے نا ان کے صحابی کی، نام امام جواد اعجاز سے تحیہ الارض کرتے ہوئے، ہاں ابا سلط کی روایت ہے کہ معجزے سے تحیہ الارض کرتے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس پہنچے وقت آخر، جو اب انہوں نے آخری چند سانس لیے، اور اس میں انہوں نے اپنے امور ان کے حوالے کیے اور ان کو بتایا کہ اب میرے بیٹے تم میرے بعد جو ہے وہ امام. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اس طریقے سے حل ہوں گی، لیکن وہ جو شروع میں بتایا گیا ہے وہ علم الہی ہے. جو کسبیت کے معاملے میں مثلا ایک امام ایک زیادہ عرصہ یعنی زندان میں یا اپنے بچے سے دور گزارتا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے کسبی معاملات میں اپنے بیٹے کو فیض دے پائے گا؟ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم یعنی امام آئندہ کا منبع جو ہے وہ گزشتہ ائمہ ہے، پیغمبر ہے، تو وہ کیسے پھر اپنے بیٹے کو بالاخر ان کے پاس ان کو ایسے ایسے ٹائم ملتے ہیں جس میں یہ تمام امور جو ہیں وہ بچوں کو سکھاتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض ائمہ نظر بند تھے، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہ رہے تھے. امام ہادی نظر بند تھے، امام جواد نظر بند تھے، لیکن ساتھ ساتھ بعد والے امام کی تربیت بھی کرتے رہے. خود امام عسکری نے 5 سال امام جماعت کی تربیت کی اور ان کو تمام امور جو ہیں وہ دیے. تو باقی اس سے پہلے بھی اگر کوئی امام جیسے امام کاظم علیہ السلام کافی ٹائم ان کا گزرا، لیکن درمیان میں انہیں کافی مواقع ملے، واپس لوٹے مدینہ میں، اور اپنے بچوں کے بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی انہوں نے تعلیم و تربیت اور یہ جو علوم تھے ان پر انہوں نے وہ جو ایک امام کو کرنا چاہیے وہ تمام انہوں نے کام کیے. اس کے علاوہ بھی کوئی نظام ہوگا جس سے ہم آج غافل ہیں، شاید بعد والے دور میں متوجہ ہو جائیں. الہام الہی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں وہ چیز کا میں قائل نہیں ہوں، چونکہ وہ ختم ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ چاہے وہ الہام کی شکل میں وہ ختم ہو گیا. شریعت کے معاملے میں نہیں ہے، ویسے علم غیب کی شکل میں یا تربیت کے معاملے میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے گھر سے چلا
اور وہ کتنے عجیب عجیب حالات سے دوچار ہوا، اور جب امام کے پاس پہنچتا ہے تو امام اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، تمہارا فلاں سوال رہ گیا جو تم نے فلاں آدمی نے تم سے کیا، وہ تو تم نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیسے ان چیزوں کا، اب یہ کیا چیز ہے؟ ابھی ہم دنیا کے جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت سارے معجزات کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ وہ علم تھا، ہم اسے معجزہ سمجھتے تھے، وہ ٹیکنالوجی تھی، علم تھا۔ اب جو ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی، جیسے اب انسانی مغز اور دماغ پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ انسان ابھی صرف 10% یا 15% استعمال کر رہا ہے، اور یہ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اگر انسان دماغ کا 20-25%، 30%، حتیٰ کہ آپ وائی فائی کی لہریں بھی دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ آپ کو ایکس رے مشین کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ دیواروں کے پار دیکھ سکتے ہیں۔ اگر 40-50% تک آپ کا دماغ جو ہے آپ اس سے استفادہ کریں، آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے دوسرے شہروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ابھی ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، حتیٰ ٹیلی پیتھی، ہپناٹائزم۔ میں یہاں سے بیٹھا ہوں، ہزاروں میل دور بیٹھے ایک شخص کے فکروں کو بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے دماغ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر بے پناہ خصوصیات رکھی ہیں، لیکن یہ غافل انسان چند چیزوں میں پڑھ کر خدا کی اتنی عظیم عظیم نعمتیں جو اس کے دماغ میں، روح میں، قلب میں، جسم میں نہ رکھی ہیں، ان سے غافل ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں اور یہ مختلف چیزوں میں جب ہم ماہر ہوں گے اور ہمیں بھی یہ چیزیں حاصل ہوں گی، ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے علموں کی باتوں کی اور ان حقائق کی جو ہے وہ خود بخود ہی، لیکن ہم ہو سکتا ہے اس کا نچلا درجہ حاصل کریں۔ ان ہستیوں نے اس مقام میں اس چیز کو بالا ترین درجے پہ حاصل کیا ہوا تھا، اس میں بھی ان کی زحمتیں تھیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، زحمت انسان کرتا ہے، خدا توفیقات بڑھاتا رہتا ہے بس۔ بہت سارے معجزات اور کرامات کے حقائق بھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کھلے ہیں اور کھل بھی رہے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف مذاہب کے راہب جو ہیں وہ صاحب اعجاز ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اعجاز کا تعلق لازمی نہیں ہے کہ وہ دین واقعی سے ہو، انسان کی زحمتیں ہیں۔ وہ ہندو راہب اپنے اس مذہب کے اندر رہ کر وہ یہ طاقتیں حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب طاقتیں اسی دنیا میں ہی موجود ہیں، حاصل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ جو عیسائی ہیں یا بدھ مت کے لوگ ہیں، عجیب جی وہ خارق العادہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ساری طاقتیں دنیا میں ہیں، جیسے بیماریوں کی شفا دنیا میں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دنیا میں رکھا ہوا ہے، صرف اس کو پڑھنا، جاننا، اس تک پہنچنا، یہ انسان کا کمال اور زحمت ہے کہ وہ کرے۔ ہاں، جو نیک ہیں اور راہ حق پہ ہیں وہ سرعت کے ساتھ پہنچتے ہیں ان چیزوں کی طرف، اور جو راہ حق پہ نہیں ہیں ان کو زیادہ زحمتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ ان کو کوشش کرتے ہیں اپنی طرف مائل کرنے کی اور اپنے امور میں لانے کی۔ تو خلاصہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حقائق اب کھل رہے ہیں۔ علم بہت وسیع معنی رکھتا ہے، علم کو آپ چند کتابوں چند چیزوں میں منحصر نہ کریں، علم بہت وسیع ہے۔ علم جس صورت سے آگے بڑھ رہا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات کتنی وسیع اور ظریف ہے، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرے کی۔ وہ کسی معصوم کی حدیث ہے اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی کہ وہ پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، جی جی، جن میں سے جو ہے دنیا میں ابھی تک 2 باب کھلے ہیں۔ امیر المومنین سے یادی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کی تعلیم دی اور میں نے ہر باب سے 1000 باب بنائے۔ لیکن وہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نوع بشر کو 27 حرف دینے تھے، ابھی 2 حرف دیے ہیں، اور جب قائم کا ظہور ہوگا تو باقی 25 حروف کا علم بھی منتقل ہوگا۔ اس وقت 27 حروف کا علم کامل ہوگا۔ ابھی نوع بشر آدم سے لے کر اب تک صرف اللہ کے علم کے 2 خزانوں سے آشنا ہوئے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں۔ خوب توجہ فرمائیے گا کہ امیر المومنین جو ہے ان کے یہ فرامین بتا رہے ہیں کہ ان ہستیوں کی عصمت کی بنیادی جو وجہ ہے گناہ کی شناخت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی شناخت ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اَيَّكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الْمُظْهِرُ، کہ اے پروردگار تیرا کوئی غیر ظاہر ہے، مثلا تو ظاہر نہ ہو اور تیرا غیر ظاہر ہو، اور وہ
تیرے ظاہر ہونے کی وجہ میں نہیں، بلکہ تو ظاہر ہے اور تو سب کے ظاہر ہونے کی وجہ ہے۔ یا جیسے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی بکا عرفتک وانت دللتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت، پروردگارہ تو نے مجھے اپنی طرف رہنمائی کی ہے، تو نہ ہوتا تو میں تجھے نہ جانتا۔ یعنی خدا ہے جو ان تمام امور میں رہنما حقیقی وہی ہے، رہنمائی حقیقی، پیشوائی حقیقی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما عرف اللہ من عصا، جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ اس کا گناہ بتا رہا ہے کہ اس نے ابھی تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس کے بعد امام باقر دو جملے پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تو اللہ کی معصیت بھی کر رہا ہے اور ادھر سے اللہ سے محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ ھذا لعمرک فی الفعال بدی، بڑی عجیب بات ہے، ایسی چیزیں خدا کی قسم اپنی پوری عمر میں ہم نے نہ دیکھی، یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری اللہ سے محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، چونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، کبھی بھی اسے ناراض، سچے عشق کی علامت یہ ہے۔ تو بس دیکھیں نا، دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ ایک تو ان کو گناہ کی شناخت ہے، دوسرا ان کو اللہ کی حقیقی شناخت ہے۔ تیسری چیز جس سے بحث عصمت ختم ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی بھی شناخت ہے، یعنی یہ خود اپنے آپ سے بھی آشنا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو اچھی طرح جان لے تو اللہ کو بھی جان سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کس طرح؟ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اللہ نے ہمیں کن استعدادوں سے نوازا ہے اور ہمارے لیے کیا مقامات رکھے ہیں جو ہماری انتظار میں ہیں، اور ہم کون سے کام کریں گے ان مقامات تک پہنچیں گے، کن کاموں سے اپنے آپ کو روکیں گے، کن کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے، کس طرح ہوائے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ عالم عقل میں زندگی گزارنی ہے، عالم حیوانیت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی پہچان اور اپنا درک اور اپنے اوپر مدیریت اور اپنا کنٹرول، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیں کوئی شخص کوئی گناہ کرنے لگے تو کہتے ہیں بھئی اپنے آپ پر کنٹرول کرو، اپنے آپ پر کنٹرول۔ یہ لفظ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی انسان کی کمزوری کی علامت ہے گناہ کرنا، فوری طور پر غصے میں آ جانا، کسی کو برا بھلا کہنا، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ ہاتھ پہ کنٹرول ہے، نہ پیٹ پہ کنٹرول ہے۔ یعنی یہ جو مثلا کوئی خاتون دیکھی ہے تو فوراً شہوت طاری ہو جانا، یعنی یہ انسان کے ضعف اور کمزوری کی علامت ہے۔ کہیں سے خوشبو آئے تو کھانے پہ ہاں، یہ جو چیز ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اپنی بھی شناخت پیدا کی اور پھر اپنے اوپر طاقت حاصل کی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، پھر اپنے خالق کی شناخت اور اس پہ یقین، اور پھر یہ دیکھا کہ کس سے خالق ناراض ہوتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے، اس کی شناخت اور اس پر یقین۔ یہ جو تین شناخت ہیں یہ پایا اور بنیاد بنتی ہیں ائمہ کے اندر عصمت کا۔ اور کوئی بھی شخص اگر یہ تین قسم کی شناخت اپنے اندر پیدا کرے اور اس میں یقین تک پہنچے، وہ فوراً اس دن کے بعد اس کی زندگی معصومانہ ہے، اس کے بعد وہ پاکیزہ زندگی کا آغاز ہوگا۔ اصل میں اس کی زندگی شروع ہی اسی دن سے ہوگی جس دن اس کی زندگی میں پاکیزگی آئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی ائمہ کی عصمت سے الہام لیتے ہوئے خود بھی عصمت کی وادی میں، پاکیزگی کی وادی میں قدم رکھیں، اور جو توفیقات اللہ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے رکھی ہیں اور جو درجات اس کو حاصل کریں۔ جزئی حد تک، نسبی حد تک تو لوگ پاک ہوتے ہیں، لیکن مکمل پاکیزگی بھی انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو میری اتنی زندگی گناہوں میں گزری ہے، اب کیا فائدہ۔ نہیں، تیرا ہر دن جو ہے وہ زندگی کا ایک نیا دن ہے، اور تیرا زندہ رہنا اس بات کے دلیل ہے کہ رب کی رحمتیں تیرے ساتھ ہیں، رب تیرے ساتھ ہے۔ تو اپنا کسی بھی دن سے اپنا آغاز کر اور ایک نئی زندگی کا مزہ جو ہے لے محمد و آل محمد کی ہمراہی میں، پھر ہمیں ان کی بھی صحیح سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان تمام مقامات کو پانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔